جی پیر سید مرشد شاہ درکاوی صاحب کے ساتھ جناب یہ ہمیں ایک چیز بتائیں، یہ جو ہیپی نیو ایئر کے لیے لوگ نوجوان نسل جو گمراہ ہو رہی ہے اور یہ جو پارٹیاں چل رہی ہیں اور بہت زیادہ اس کو گمراہ کن طریقے سے وہ اس کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بڑا اہم سوال آپ نے پوچھا، اور اس موقع پہ پوچھا کہ جو کہ ابھی قریب ہے کہ یہ پارٹیز وغیرہ ساری یہ سیلیبریٹ کی جائیں گی. اب اس معاملے میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم چونکہ مسلم معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، ایک اسلام نے ہماری تربیت کی ہوئی ہے، ہم آزاد نہیں ہیں بلکہ ہم جواب دہ ہیں اللہ کو کل قیامت کے دن. تو جب جواب دہ ہوتے ہیں تو اس صورت میں پھر ہم اپنی مرضی نہیں کرتے بلکہ پھر جو ہمیں گائیڈ لائن ہوتی ہے اس گائیڈ لائن کے مطابق ہمیں چلنا پڑتا ہے. تو میں نوجوان نسل کو پیغام دینا چاہوں گا، اور یہ میرے تجربے کے اندر یہ بات آئی. انتار العلیا فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم نے ایک ونگ ہے ہمارا چوکھٹ کے نام سے، اس میں خواتین کے حقوق کے حوالے سے ہم کام کر رہے ہیں. تو میں اسپیشلی نوجوانوں کو آج اس پہ میسج دینا چاہ رہا ہوں کہ ایز اے مسلم نوجوان آپ لوگوں کی بہت سی ذمہ داریاں ہیں. ان ذمہ داریوں کا آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ اسلام نے معاشرے کے اندر توازن رکھنے کے لیے رشتوں کا ایک جال بنا ہوا ہے جن کی پامالی اسلام ہرگز اجازت نہیں دیتا. یہ جائے کہ باقی مذاہب میں بھی ایسا تھا، لیکن وہاں پر کیونکہ آزاد معاشرہ پروان چڑھ چکا ہے، وہاں پر بے راروی اتنی پھیل چکی ہے کہ وہاں پر رشتوں کی کوئی بھی قدر نہیں کی جاتی. لیکن اسلام کیونکہ قیامت تک کے لیے ہے، اس نے رشتوں کی پامالی کو سختی سے روکا ہے. تو سب سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ ان ایونٹس کے اندر ایک تو یہ ایونٹس منانا ہی، کیونکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، وہ ایک الگ بحث ہے، اس کو پھر کسی موقع پہ کریں گے. لیکن اس معاشرے کے اندر جو ان ایونٹس میں جو حرکتیں کی جاتی ہیں، جو بچیوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کی جاتی ہے، یہ جائے کہ وہ بچیاں خود اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں اور ان کے اندر ان کی مجبوریاں ہوتی ہیں. بہت سی لڑکیوں کا جب میرے پاس آ کر بیان کرتی ہیں، وہ اپنا جسم فروخت کرنے پہ مجبور ہیں، وہ اپنے گھر کے بل نہیں دے سکتی، وہ اپنے گھر کے راشن نہیں چلا سکتی، وہ اپنے گھر کے اندر پریشانی کی وجہ یہ ہے کیونکہ مرد ان کا کمانے والا نہیں ہوتا، وہ اپنی مجبوری سے جب عزت کو فروخت کرنے نکلتی ہیں تو ہمارے معاشرے میں، مسلم معاشرے کے اندر اس کے خریدار موجود ہیں. تو آج میں آپ لوگوں سے خصوصی طور پہ ایک حدیث شیئر کر کے تو میں اپنی اس بات کو کمپلیٹ کروں گا اور یہ ترغیب دوں گا کہ آج کے معاشرے کے اندر آپ کو اس حدیث کا مصداق بننا چاہیے اور مثالی مسلمان بننا چاہیے. دیکھیں، کسی کی مجبوری سے اگر آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں وہ ظلم ہے. چاہے جائے کہ باقی جو گناہ ہیں ان گناہوں کی سزا ہمیں آخرت میں ملنی ہے، مگر ظلم جو ہے اس کی سزا ہمیں اس معاشرے میں لازمی ملے گی اور اس کے بعد اگلے جہان میں بھی وہ لازمی اس ظلم کی سزا میں ملنی ہے. دوہری سزا ہے ظلم کی. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مظلوم کی آہ یا مظلوم کی دعا بدعا عرش کو چیر کے اللہ تک پہنچ جاتی ہے. تو اس ظلم سے اگر آپ بچیں تو اس قدر زیادہ اس کا اجر بھی ہے. اور اس کی مثال اس حدیث سے ہے کہ
بخاری شریف کی ایک حدیث ہے، بنی اسرائیل کی روایات میں سے 3 شخص سفر کرتے ہوئے کہیں جا رہے تھے تو راستے میں بارش ہوئی، ایک غار کے اندر وہ داخل ہو گئے. جب غار میں داخل ہوئے تو آگے ایک بہت بڑا پتھر بارش سے پھسل کے، جب مٹی نرم ہوتی ہے تو اکثر پہاڑی علاقے میں ایسا ہوتا ہے کہ چٹانیں گر جاتی ہیں، وہ بڑا پتھر غار کے منہ پہ آ گیا اور بند ہو گیا غار. اور وہ اتنا بڑا پتھر تھا کہ یہ 3 لوگ پوری محنت مشقت کے بعد فیصلہ کر چکے کہ اب یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، اب صرف موت. لیکن جب ہمت ہار گئے تو آپس میں مشورہ کیا کہ ہماری طاقت سے تو یہ باہر ہے، لیکن اللہ رب العزت کی طاقت سے تو یہ باہر نہیں. ہاں، ہمیں کچھ ایسا کرنا چاہیے، اللہ سے مدد طلب کریں، مگر اپنے وہ اعمال سامنے رکھ کے کریں جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہم کرتے رہیں. جب ایک نے یہ مشورہ دیا تو سب نے فیصلہ کیا کہ ہاں، اللہ کے ہاں اپنے اپنے نیک اعمال رکھ کے دعا مانگتے ہیں. اب ایک نے دعا کی کہ یا اللہ دیکھ، میرے بوڑھے ماں باپ تھے، میں بکریاں چراتا تھا، جب میں رات کو واپس آتا تھا سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دودھ پلاتا تھا، پھر اپنے بچوں کو پلاتا تھا. ایک دن میں لیٹ ہو گیا، میرے ماں باپ سو گئے اور میں نے مناسب نہ سمجھا کہ اپنے ماں باپ کو جگاؤں. میرے بچے روتے رہے، لیکن میرا یہ اصول تھا کہ سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلاؤں گا دودھ، پھر بچوں کو. حتیٰ کہ اس دوران صبح ہو گئی اور تیری رضا کے لیے میں نے اپنے ماں باپ سے پہلے اپنے بچوں کو دودھ نہیں پلایا، صرف تیری رضا چاہتا تھا. اگر میرا یہ عمل یا اللہ تو نے قبول کیا ہے تو اس پتھر کو ہٹا دے. اب دیکھتے ہیں کہ تھوڑا سا پتھر ہٹ گیا، روشنی اندر آنا شروع ہوگی، لیکن اتنا نہ تھا کہ وہ باہر نکل سکتے. دوسرے نے کہا کہ یا اللہ، میں فلان جگہ پہ منشی گیری کرتا تھا، میں وہاں پر مینیجر تھا، میرے پاس پیسے اکٹھے ہو گئے، سب مزدوروں کو میں نے دینا شروع کر دیے. ایک مزدور میرے پاس مزدوری کرنے کے بعد نہ آیا، ان پیسوں سے میں نے ایک کاروبار شروع کر دیا. جب کاروبار کافی وسیع ہو گیا، بہت زیادہ اونٹ بکریاں میرے پاس اکٹھی ہو گئیں، تو کچھ سالوں کے بعد وہ مزدور آیا اور کہنے لگا کہ میری مزدوری رہ گئی تھی، تو اب میں چاہتا اس کی مزدوری اس کو دے کر میں اسے فارغ کر دیتا، لیکن نہیں، کیونکہ اس کی مزدوری سے وہ کاروبار میں نے بنایا تھا. تو میں نے تیرے خوف کی وجہ سے اس کو وہ تمام جو مال و متاع تھا وہ دے دیا اور کہا کہ تیری مزدوری سے یہ میں نے بنایا تھا، یہ تو لے لے، تیری رضا کے لیے یہ کام کیا، اگر تجھے یہ پسند ہے اس مصیبت سے نکال دے. پتھر اور ہٹ گیا. جب مزید پتھر ہٹ گیا تو ابھی بھی وہ باہر نکلنے کے قابل نہ تھے. اب تیسرے نے اپنا معاملہ اللہ کے سامنے رکھا، جو کہ آج کے نوجوان کو میسج بھی ہے، اور آج کے نوجوانوں کے لیے وہ میسج ہے جو پارٹیز کی جاتی ہیں، جو ہیپی نیو ایئر کے نام پہ پارٹیز ہوتی ہیں یا اور پارٹیز ہوتی ہیں کہ جو ہوا کی بیٹی کو خرید کے لاتے ہیں. میں ان کے لیے یہ میسج چھوڑ رہا ہوں. کہنے لگا یا اللہ تو جانتا ہے، میری چچا زاد ایک دن میرے پاس آئی اور کہنے لگی مجھے شدید پیسوں کی ضرورت ہے کیونکہ اس کے بچے بھوکے تھے. اس نے کہا کہ ہاں تمہیں پیسے دوں گا لیکن ایک شرط ہے، تو اپنا جسم مجھے دے گی. کہنے لگی نہ، اللہ سے ڈر جاؤ، میں اپنے رب سے ڈرتے ہوئے ایسا نہیں کروں گی. میں نے کہا کہ اگر ایسا نہیں کرو گی تو میں تمہیں پیسے نہیں دوں گا. اس نے اپنی مجبوری کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا کہ ہاں ٹھیک ہے میں تیار ہوں، لیکن مجھے کچھ پیسے دے دیے جائیں، ان پیسوں سے میں پہلے اپنے بچوں کو کچھ کھلا پلا لوں، اس کے بعد میں تمہارے پاس آتی ہوں.
وہ اپنی مجبوری سے جب تیار ہو گئی تو کہنے اب اس کے پاس پہنچی، اس نے ایک کمرے کے اندر لے کر گیا، دوسرے کمرے میں، تیسرے کمرے میں، حتیٰ کہ 12 کمروں کے اندر جا کر اس کو کہنے لگا، جب کنڈی لگا کر تو اس کو کہنے لگا کہ اب میری حاجت پوری کر، تو اس کا جسم لڑکی کا کانپنا شروع ہو گیا۔ جب کانپنا شروع ہو گیا تو کہنے لگا کہ دیکھ 12 دروازوں کے 12 کمروں کے اندر تجھے لے کر آیا ہوں، یہاں کون دیکھ رہا ہے؟ وہ کہنے لگی کوئی بھی نہیں دیکھ رہا، میرا رب دیکھ رہا ہے، میں تو اس سے ڈر رہی ہوں۔ وہ شخص کہتا ہے کہ یا اللہ میں نے اس کے ساتھ یہ طے کیا ہوا تھا، لیکن تیرے خوف کی وجہ سے میں نے اس کے ساتھ کیا ہوا ایگریمنٹ ختم کیا اور میں نے کہا میں رب سے ڈر گیا ہوں، اب میں تمہارے جسم کو نہیں ٹچ کروں گا، میں اپنے پیسے تمہیں معاف کرتا ہوں اور اللہ کی خاطر تمہیں معاف کرتا ہوں۔ اگر میرا یہ عمل قبول ہے تو یا اللہ اس مصیبت سے نجات دے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے مطابق وہ پتھر ہٹ گیا اور وہ تینوں مسافر باہر نکل گئے۔ اس قدر بڑا یہ عمل ہے کہ آج آپ اپنی نفسانی خواہشات کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے اگر کسی مجبور کو اس کو پیسے آپ دے دو اور اس کے جسم کو نہ نوچو تو اسی طرح اللہ رب العزت آپ لوگوں کے اوپر بھی رحم کرے گا، اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا اور اس وقت یہ نیکی کام آئے گی جب زندگی میں کہیں ایسی جگہ پہ آپ مشکل میں ہوگے جہاں سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے اس بات کو لازمی آج کے نوجوان سمجھیں اور خاص کر جو یہ آنے والے ایونٹ ہیں اس میں سمجھیں کہ کسی کی مجبوری سے، کسی کی پریشانی سے اس طرح فائدہ نہ اٹھائیں، اپنے مال و دولت اور متاع کی بلبوتے پہ۔ یہ ایک ظلم عظیم ہے جس کا آج ہمیں احساس نہیں ہوتا، لیکن کیا پتا کل تمہاری نسل میں سے کسی کے ساتھ یہ پیش آ جائے۔ تو اس چیز کو دیکھتے ہوئے کسی کی مجبوری سے فائدہ نہ اٹھایا جائے۔ یہ اسپیشل جو آج میسج ہے میرا نوجوانوں کے لیے۔ جزاک اللہ۔